الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا ٹی وی کے چینل پر آج یہ اتوار کے روز دین و دنیا کے نام سے پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور جن مسائل کے متعلق آپ پوچھتے ہیں وہ خواب ہیں، اور اسی طریقے سے فتاوی، شرعی رائے، اہم مسائل میں مشاورت، یا اپنی کوئی رائے ہو جس میں دوسروں کے ساتھ آپ شریک کرنا چاہیں، ان امور میں سے یا اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کچھ اور اہم بات ہو تو آپ اتوار کے اس پروگرام میں ہماری اس برانچ پر کال کر سکتے ہیں اور شریک ہو سکتے ہیں، جس سے ایک فائدہ آپ کو تو یہ ہوتا ہے کہ اسی پروگرام میں آپ کو ہم جواب عنایت فرما دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جتنے بھی ہمارے سامعین ہوتے ہیں اس پروگرام کے، اس سے وہ بھی آپ کی آواز اور آپ کی رائے اور آپ کے سوال سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اس پروگرام میں خاص طور پر آپ رابطہ قائم فرماتے رہا کریں۔ کسی اور کا سوال بھی ہو، بہت سارے ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں جو خود کال نہیں کر سکتے، تو ان کی طرف سے بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، آج ہم نے سوالات کے آنے سے پہلے یا جب بھی سوالات آئیں تو ہم ایک گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ڈسکشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس میں جب سوالات آتے ہیں تو ہم سوالات کے جوابات بھی ساتھ میں شروع کر دیتے ہیں۔ آج کی ڈسکشن جو ہے وہ بڑے اہم مسائل پر ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہر ایک کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں۔
ایک تو اہم مسئلہ یہ ہے کہ آج 4 نومبر ہے اور کل 5 نومبر بون فائر نائٹ ہے۔ اس کے متعلق بھی ہم نے ہدایات آپ کو دینی ہیں اور اس طرح کی رائے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور دوسرا مسئلہ ہمارے مملکت پاکستان میں جو حال ہی میں اہم واقعہ پیش آیا، لاکھوں اربوں مسلمان جمعہ اور جمعہ سے پہلے اور اس سے پہلے والے دن سڑکوں پر نکل آئے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے حوالے سے اور موجودہ دور کے قوانین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر اور آپ کا مقام اور اس کے تقاضے جو ہم مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں، اور مسلم انٹلیکچوئل قوم اور اس کے تھنک ٹینکوں کو جن چیزوں پر سوچنا چاہیے، ہم ان چیزوں کی طرف بھی کوشش کریں گے کہ آج کی اس مجلس میں ہم گفتگو کریں۔ اور ایک اور اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی عقیدت مند، بڑے مرتبے والے، علم عمل کے لحاظ سے ہر لحاظ سے بے مثال عمر کے اس حصے میں پہنچے کہ جس حصے میں انسان ویسی عاجز ہو جاتا ہے، دردناک سفاک لوگوں نے ان پر حملہ کر کے ان کی جان کو شہید کیا۔ اس سے مراد حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے متعلق بھی آپ کے سامنے باتیں ذکر کرنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا دن یہ ہمارے لیے ایک تعزیتی دن ہے، اور یہ تعزیتی دن اس لیے ہے کہ ہمارا حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک دینی اور روحانی تعلق تھا۔ ان کے علم پر اور ان کی تقاریر اور ان کی تحریریں، ان کے ساتھ ہمارا ایک گہرا تعلق تھا۔ پھر ان کا ادارہ دارالعلوم حقانیہ اکورہ خٹک، وہ بھی ایک ایسا ادارہ ہے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہو اور مملکت پاکستان ہو تو اس سے ہم اپنی نگاہ نہیں ہٹا سکتے۔ پوری امت پر اور خاص طور پر پشاور اور افغانستان تک کے علاقے کے دینی لوگوں پر اس ادارے کا اور یہاں کے محسنین کا ایک بہت بڑا اعزاز اور احسان ہے۔ اور خاص طور پر آپ جتنی بھی مسلمان ہیں، خاص طور پر مملکت پاکستان میں آپ رہتے ہیں، اور مملکت پاکستان کے متعلقین کے لیے خاص طور پر مولانا سمیع الحق صاحب ایک محب وطن، بہت بڑے فلاسفر اور تھنک ٹینکر، جن کے پاس اپنے ملک، پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ذخائر اور ان کی علمی اور ان کی سیاسی بصیرت جو ان کے لیے تھی، اس لحاظ سے آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے پہلو پر ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو لوکل مسائل ہوئے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی وہ ایک عظیم مفکر انسان تھے۔ اب پوری دنیا کے لیے اس طریقے سے کہ جتنی بھی مسلمان ہیں، علماء خاص طور پر اور عوام، تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ اس میں گزارا کہ لوگوں کے مسائل، لوگوں کی مشکلات حل ہوں۔ اس دور میں اتحاد کی ضرورت ہے، اور اتحاد کے لیے مختلف
جو فرقے موجود ہوتے ہیں بعض اوقات ان میں شدت آ جاتی ہے اور ملک کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا کا ان مسائل میں بہت بڑا ایک کام ہوتا تھا اور ایک اچھی سوچ رکھا کرتے تھے۔ میں چند چیزوں کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں اور ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں تو ایسے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی صلاحیت کے وہ حضرت تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جس گھرانے کا علم یہاں صرف اور صرف سرحد تک نہیں ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت مولانا عبدالحق شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہندوستان میں پڑھایا کرتے تھے اور تقسیم کے بعد پھر وہاں نہیں جا سکے اور نئے مسائل پیدا ہو گئے۔ لوگ جب تقسیم ہو گئے اور نئی دیواریں قائم ہو گئیں تو لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی۔ جس علاقے میں تھے اسی علاقے میں رہ کر انہوں نے حدیث پڑھانی شروع کی۔ تو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے دارالحدیث میں جہاں اور مدارس میں 10 20 40 100 200 یا 500 تک کی تعداد ہے، یہاں ہر سال 5000 کے لگ بھگ قریب مقدار میں اور میں اتنے فضلاء یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ یعنی ایک سال میں عالم بننے والے علماء اور فضلاء ان کی تعداد 5000 تک پہنچ جاتی ہے۔ اتنا بڑا دارالحدیث الحمدللہ ان کا چل رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ صاحبزادے تھے حضرت مولانا عبدالحق صاحب مرحوم کے، تو لائق باپ کے لائق فرزند، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا علمی ذوق آپ دیکھیں کہ بچپن کے زمانے سے وہ ڈائریاں لکھتے رہے، اہم شخصیات کے ساتھ ملاقات، اہم واقعات، اور ان زمانے کے میں جو ہے وہ جو اہم چیزیں جو ہوا کرتی تھی وہ سب کے سب وہ اپنے ڈائری میں محفوظ لکھا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ جو شخص ڈائری لکھتا ہو اور ڈائری بھی اس کے اندر دینی سیاسی پہلو کو رکھتا ہو تو کتنا بڑا علم، کتنی زیادہ ایکسپیرینس ان کے پاس ہوگی۔ یہ سوچنے اور سمجھنے کے لحاظ سے آدمی تو سن لیتا ہے، لیکن اگر انسان کرنے جائے اور دن کے اندر آدمی یہ معمول بنائے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ایک سفر نامہ انہوں نے لکھا ہے، حج کے اوپر جب تشریف لے گئے تھے تو پورے اس کی کارگزاری لکھی، کیسے اکورا خٹک سے تشریف لے گئے، کراچی میں آئے، کاغذات داخل کیے، حضرت بن نور نور اللہ مرکزہ سے ملاقات، اور پھر دفتروں میں جانا اور ملاقاتیں۔ اب وہ یہ اب ڈائری کی ایک مثال ہے، وہ ایک ایک چیز کو قلم بند کرتے گئے، کتنا مشکل کام ہے۔ تو یعنی ایک جو ہے ایک پہلو تھا، اگر کسی کو تحریر لکھنے کا کہیں تو کتنا مسئلہ بن جاتا ہے۔ آپ کے یہاں ایک لیٹر ہے، انشورنس کو لیٹر لکھنا ہے، فلاں کو لیٹر لکھنا ہے، کتنے وہ فون کرنے پڑتے ہیں اور کتنا بوجھ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے جتنے یہ دینی مسائل ہیں وہ تحریر کرتے گئے اور لکھتے گئے۔ ایک خط جو ہے وہ اسی کے اندر لکھتے ہیں کہ آج والد صاحب مرحوم کو خط لکھ رہا ہوں، اور پورا دن کے اندر جو کچھ ہوا، کن سے ملاقاتیں ہوئیں، بڑے تحریری خط۔ حضرت مولانا کو 1960s کے اندر حضرت مولانا نے مرحوم نے یہ حج فرمایا تھا، تو پورے تفصیل کے ساتھ لکھتے گئے۔ میں نے یہ نکتہ ان کے صرف ڈائری لکھنے پر میں بات کر رہا ہوں، اور ابھی حال ہی میں جن اہم شخصیات نے ان کی طرف جو خطوط لکھے، مکاتیب، وہ 3 جلدوں کے اندر انہوں نے لکھ دیے۔ اس میں ایک مجلس کے اندر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی، مفتی تقی عثمانی صاحب مدثر ذلہ العالی بھی حاضر تھے، اور ان کی مجلس کے اندر اس کتاب کی وہ سب کے سامنے اس کی لانچنگ ہوئی۔ تو میں عرض ہی کر رہا ہوں کہ وہ خطوط صرف مکاتیب کے نام سے، اور ملک کو ضرورت پڑی قوانین کی مدد کی، حضرت مولانا مرحوم کا وہاں پر موجود تھا، ان کا ذہن، ان کا قلم، ان کی سوچ وہاں پر موجود تھی۔ ایک اہم واقعے کی طرف
آپ سامعین کو، علماء کو، ماؤں بہنوں کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو بیان کر کے میں اپنے لیے بھی سعادت سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بیان کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ سے بھی بڑا انعام ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ بھی بنے گا، اور آپ بھی اس واقعے کو سنیں گے تو آپ کے لیے بھی ایمان کے ترقی کا درجے کا ذریعہ ہوگا۔ 1974 میں جب یہ بحث چلی کہ مسلمانوں کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے ملک کے قانون کے اندر یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک نبیوں کا سلسلہ پورا فرما دیا۔ اب اگر کوئی نیا شخص آ کر ہمیں یہ کہے کہ اب میں تمہارے لیے نبی ہوں، تو مسلمانوں کی جماعت میں سے وہ نہیں سمجھا جائے گا، اور مسلمان اسی کو کہیں گے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کے بننے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نیا نبی بنے گا نہیں۔ اللہ کی طرف سے کسی نئی شخص کو نبوت نہیں اب ملے گی، جن کو نبوت ملنی تھی وہ مل چکی۔ اور یہ آرگومنٹ، یہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے یہ ہاؤس آف پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ پیش کی جانے والی تھی، اور اس کے لیے ایک ایسا طبقہ جن کا یہ نظریہ نہیں تھا، ان کی یہاں جو ہے وہ یہ سب کو جائز ہے کہ نئے نبی، ایک نبی بن سکتا ہے، اور بعضوں کے یہاں کئی نبی بن سکتے ہیں، جو بھی ہو، لیکن کوئی ایک کی صرف گنجائش دیتا ہے اور جو آرگنائز طبقہ ہے، اور دوسرے جو ہے وہ کئیوں کے آنے کی گنجائش دے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کی ضرورت پیش آئی، لیجسلیشن کی ضرورت پیش آئی۔ جہاں ملک پاکستان میں قانون بنتے ہیں وہاں پر اس چیز کی ضرورت پیش آئی، اور ذہن میں رہے جب پاکستان بنا تو بننے کے بعد یہ جرم تھا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا، پاکستان بننے کے بعد، برتھ آف پاکستان بننے کے بعد یہ عقیدہ بیان کرنا ایک کرمنل ایکٹیویٹی تھی، کرنے والے پر وہ مقدمہ دائر ہو جاتا اور اندر داخل کیا جاتا، یعنی ایسی ضرورت تھی۔ آخر کار ایک طبقہ بیان کرتا تھا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لیکن ملک کا قانون اجازت نہیں دے رہا تھا، اور ہمارے ساتھی اس نکتے کو بھول جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک ہے پری 1974، ایک ہے پرو 1974۔ یہ ہسٹوریکل طور پر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد 1974 تک، پری 1974، یہ عقیدہ بیان کرنا جرم تھا، اور کرنے والا اس کے اوپر مقدمے دائر ہوتے تھے اور عدالتوں۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ختم نبوت کی وجہ سے یہ لوگ جیلوں میں ڈالے گئے، فوج نکل آئی اور جھڑپیں ہوا کرتی تھی۔ وہ بنیادی طور پر وجہ یہ تھی کہ وہ جب یہ اپنے عقیدہ بیان کرتے تو ملک کا قانون حرکت میں آ جاتا۔ چنانچہ اسٹیٹ کو ضرورت پیش آئی کہ اب اس مسئلے کو حل کرے اور اس کی ڈیبیٹ ہو، تو 1974 میں ڈیبیٹ ہوئی۔ اس کے اندر ہاؤس آف پارلیمنٹ کے اندر جتنے لوگ تھے وہ علماء نہیں تھے، وہ عوام تھی۔ اب وہ اس مسئلے کو، ڈیبیٹ کو کیسے کریں؟ تو ان کو موقع دیا گیا کہ آپ مطالعہ کریں، مطالعہ کرنے کے بعد ڈیبیٹ کریں، اور ڈیبیٹ کرنے کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا کہ دونوں طبقوں کا، پاکستان کے اندر دوسرا طبقہ بھی موجود تھا جن کا یہ عقیدہ نہیں تھا، کہ وہ بھی بیان کریں، آپ دونوں کی باتیں سن کر پھر اس کے بعد اپنی ججمنٹ پیش کریں۔ اب اس کے لیے ضرورت پیش یہ آئی کہ یہ ممبر آف پارلیمنٹ جو ہیں وہ تو ان چیزوں کو جانتے نہیں، ان قوانین کو اور ان مسائل کو تو جانتے نہیں۔ اب ان کو ضرورت تھی کہ ان کے لیے علمی مواد فراہم کیا جائے، ایک لٹریچر تیار کیا جائے جس کو وہ پڑھ سکیں اور اپنی تیاری کر سکیں۔ اس کے لیے دونوں فریقوں کو موقع دیا گیا کہ اپنے اپنے لٹریچر تیار کریں۔ ایک طبقہ جو یہ قائل تھا کہ نبی، ایک نبی بن سکتا ہے، یا جو
کہتے تھے کہ کئی نبی بن سکتے ہیں، انہوں نے اپنا بھی لٹریچر تیار کیا اور تمام ممبر آف پارلیمنٹ پر تقسیم کیا. اس کو محضر نامہ کہتے ہیں. محضر نامہ کتاب اس طبقے کی طرف سے آئی اور تمام پارلیمنٹ کے اندر اس کو تقسیم کیا گیا. دوسری طرف امت مسلمہ کا موقف کیا ہے؟ اس کے لیے دو شخصیتوں نے جو دستاویزات مرتب کیے اور جو کتاب مرتب کی، اور جو ان میں دو شخصیتیں، ایک ہے جسٹس شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی اور دوسرے مولانا سمیع الحق صاحب مرحوم. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے جو دستاویزات تیار کیے، اس دستاویزات میں ان کا وہ حصہ تھا جو ایک طبقہ جو نئے نبی جو جس کو بنایا گیا تھا ان کی کتابوں کے سے عقائد نقل کر کے وہ اکٹھے کیے کہ جس شخص کو یہ حضرات ایک نیا نبی مانتے ہیں، جس کو کبھی مسیح کہہ دیتے ہیں، کبھی موعود کہہ دیتے ہیں. یہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نام ہے یا دجال کے لیے نام؟ موعود کا لفظ قرآن پاک میں صرف قیامت کے دن کے لیے نام ہے، کسی انسان کے لیے لفظ موعود نہیں ہے. تو اس شخصیت کے لٹریچر میں جو عقائد موجود تھے وہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل العالی نے کتاب کے حصے میں رکھے. اور دوسری طرف اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک طبقہ جو یہ موقف نہیں رکھتا، ان کے سیاسی اغراض کیا ہے، سیاسی بصیرت پر گفتگو اور اس کے جو مسائل تھے وہ انہوں نے مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے. چنانچہ جو کتاب امت مسلمہ کی طرف سے پیش کی گئی، اس میں بڑے بڑے حضرات تھے. امت مسلمہ مفتی محمد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور اسی طریقے سے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے. بڑی بڑی یہ شخصیات، امت کے درد رکھنے والا طبقہ اور اہل انصاف اور اہل عدل، یہ سارے کے سارے موجود تھے. تو باہر رہنے والے حضرات جو کام کر رہے تھے، ان میں وہاں علمی کام جو ہو رہا تھا وہ ایک مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مولانا سمیع الحق صاحب مرحوم کا. انہوں نے وہ کتاب تیار کی اور تمام ممبران پر تقسیم کی گئی. چنانچہ تمام ممبران کو موقع ملا کہ وہ دونوں طبقوں کے موقف کو پڑھ سکیں اور دیکھ سکیں اور سن سکیں. انہوں نے پہلے پڑھنے کے بعد دونوں لٹریچروں کا بڑا کمپیئر کیا، انالیسس کیا، پھر اس کے بعد لائیو ڈیبیٹ ہوئی، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال کی تاریخ میں ایک ممتاز ملک بن گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر. یہاں پر میں ایک نکتے کی بات عرض کرتا ہوں کہ مولانا سمیع الحق صاحب مرحوم نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک واقعہ، اور میں تمام سامعین کو، ناظرین کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ نکتے کی اور پتے کی بات کو یاد رکھیں اور متوجہ ہوں. اور وہ کیا بات تھی؟ انہوں نے اس میں سیاسی مسائل پر کہ اس طبقے سے ان کی سیاسی غرضیں کیا ہیں، یہ سارے سابقہ غرضیں کیا تھیں، مستقبل ابھی کیا ہیں، آئندہ کیا ہوگی، اس کے نتائج سے وہ انہوں نے اس میں بحث کی ہے. تو یہ ایک تاریخ ایسے آپ پڑھیں، لیکن اس میں ایک اہم بات جو تھی وہ یوں تھی کہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ 1880s کے اندر جب برٹش ایمپائر نے سب کانٹیننٹ انڈیا پر قبضہ کر لیا، اور اب جو ہے وہ راج جو چل رہا ہے وہ برٹش ایمپائر کا چل رہا ہے. اب آفیشل لوگ آ گئے، پہلے لوٹ مار تھی، اب قانونی زبان استعمال ہونے لگی. تو اب مسئلہ یہ پیش آیا برٹش ایمپائر کو کہ لوگوں کو سیٹل کیسے کریں، کیونکہ ہر آئے دن لا اینڈ آرڈر کی تحریکیں چل رہی تھیں، لوگ سیٹل نہیں ہو رہے تھے، اور برٹش ایمپائر کو فوج بھیجنی پڑتی تھی، اور فوج کا بھیجنا، اتنے دور دراز سے جانا، تو یہاں پر انسٹیبلٹی تھی،
ایک سٹیبل ملک نہیں تھا، انسٹیبلٹی لانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ کئی لوگوں نے اس پر کئی تجاویز پیش کی، تو ایک رپورٹ لکھی گئی۔ رپورٹ کا ایک حصہ، وہ کئی حصے ہوتے ہیں، ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے رپورٹ لکھنے میں، پھر اس کے بعد پرانے لوگوں نے جو بات کہی ہے وہ حصہ ہوتا ہے، لٹریچر ریویو اس کو کہتے ہیں، پھر اس میں میتھڈالوجی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریکمنڈیشن کا ایک حصہ بھی آتا ہے۔ تو لمبی رپورٹ لکھی اور اس نے جو آبزرو کیا کہ انسٹیبلٹی کیسے آئے گی، تو وہاں مولانا سمیع الحق صاحب مرحوم نے اس رپورٹ کا حوالہ کیا۔ تو اس رپورٹر نے اور اس جرنلسٹ نے جو ریکمینڈ کیا برٹش امپائر کو، آپ اگر یہاں کے لوگوں کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو ایک شخصیت کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ شخصیت کیا ہو؟ اپوسٹل ہو، جو خدا کی طرف سے پیغام لینے کا دعویٰ کرتا ہو۔ ہمیں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے، اگر ایسی شخصیت موجود ہوگی تو اس کی وجہ سے ہم یہاں پر بہت بڑے طبقے کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ جرنلسٹ کی یہ رپورٹ موجود ہے، اور پھر ہوتا یہی ہے کہ این یہاں پر یہ رپورٹ پیش ہوئی، یہاں برٹش پارلیمنٹ میں یہ رپورٹ اور یہ ریویو اور یہ ریکمنڈیشن پیش ہوئی، اور وہاں ہم 80s کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ شخصیت ظاہر ہوئی جس کا دعویٰ یہ تھا اب خدا کی طرف سے میں مہدی بھی ہوں، اب میں خدا کی طرف سے عیسیٰ بھی ہوں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے تھے آپ اس کو بھول جائیں، یہ ہے وہ اب مجھے ہی عیسیٰ سمجھا جائے، مجھے ہی مسیح سمجھا جائے، اور پھر کرتے ہوئے یوں کہہ دیا گیا کہ اب خدا کی وحی آ رہی ہے، اور کئی جگہوں پہ یوں کہا کہ قرآن کافی ہے، کئی جگہوں پہ یوں کہا گیا اب نئی شریعت آ گئی، نیا رسول آ گیا۔ یہ متضاد باتیں، یعنی جو کچھ بھی ملنا چاہے وہ اس طرح کے لٹریچر کے اندر موجود ہے، ایک پرانی اردو زبان کے اندر، جس کو پڑھتے ہوئے انسان کا پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور بوجھل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا کہ لٹریچر اتنا سخت ہو کہ عام آدمی اس کو پڑھ نہ سکے، تو بیریئر ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کے مفہوم میں جانے کے لیے لینگویج اگر نہ ہو تو لینگویج بیریئر بن جاتی۔ اس ملک میں کتنے لوگ آتے ہیں، اسکولوں میں آتے ہیں، بچے آتے ہیں، لیکن فائدہ اسکول سے حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ لینگویج بیریئر ہوتی ہے۔ تو اصل حقائق کی طرف نہ جا سکیں تو یہ بیریئر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین سامعین کرام، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مرحوم، جی ایک کال ہم لیتے ہیں، لیکن کال سے ہم عرض کرتے ہیں کہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ آپ رابطہ قائم فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا بریک کا وقت ہو رہا ہے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اور جو دو مسائل اور ہیں ان کی طرف بھی ہم ذکر کریں گے۔ انہی کلمات سے اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔